اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ایسے ہی خوبصورت واقعات آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ یہ واقعہ ہے ایک ولی اللہ کا جو کہ مردوں سے باتیں کیا کرتے تھے اور ایک جادوگر شخص کا۔ تو چلیے واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نیک بزرگ گزرے ہیں اور ان کا مزار لاہور میں ہے۔ وہ لاہور کے بہت ہی نام اور اعلیٰ مقام کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے قریب ایک کہسان کا کنواں ہے۔ ایک دن وہ کہسان آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لایا۔ آپ سے کہا کہ حضرت، میرے بیٹے کے جسم پر دانے اور پھنسیاں نکل آئی ہیں، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے شفا دے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو اپنے کنویں کے پانی سے نہلا دو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اللہ سے دعا کر دی ہے اور بھی اگر کسی کو کوئی مرض اس طرح کا لاحق ہو جائے تو وہ اس کنویں کے پانی سے نہا لے۔ اور آپ کی یہ بات مان کر کہسان نے اپنے بیٹے کو اس کنویں کے پانی سے نہلایا تو وہ صحت یاب ہو گیا، اور اس روز سے لے کر آج تک لوگ اس پانی کو انہی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ شفا والا پانی کہلاتا ہے۔ اسی طرح اسی بزرگ کا ایک اور واقعہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک جادوگر نے ایک جن کو اپنے قابو میں کر لیا اور وہ اسے زمین کے اندر چھپا دیا کرتا تھا اور اس سے جو چاہتا وہ کہلوا لیا کرتا تھا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں پر بڑی شہرت تھی اور اسی علاقے میں اس جادوگر کی بھی شہرت پھیل گئی، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مردوں سے باتیں کرتا ہے، اس لیے یہ مشہور ہو گیا کہ وہ جادوگر مردوں سے بات کر سکتا ہے، اور کافی لوگ اس کے مرید بن گئے۔ جس کو بھی اپنے خاندان سے بات کرنی ہوتی تھی وہ اس جادوگر کے پاس جاتا تھا اور وہ جادوگر اس جن کی مدد سے ان کے خاندان کے مردوں کو بلوا کر، یعنی کہ وہ جن اس مردوں کی آواز میں بات کرتا تھا، ان کو بلوا کر اس سے بات کروا لیتے اور وہ لوگ سمجھتے کہ وہ انسان خود بات کر رہا ہے۔ اس جادوگر کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ وہ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ اے فقیر، تم نے بہت سارے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا ہے، اگر تم مجھے کچھ پیسے دو گے تو میں چپ رہوں گا، ورنہ تمہاری دکانداری ٹھنڈی کر دوں گا، اور میں ایسا کر دوں گا کہ کوئی تمہارے پاس پھٹکے گا تک نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر پاس بیٹھے مریدوں کو غصہ آ گیا، لیکن حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات پر مسکرائے، یعنی کہ تبسم کیا اور اپنے مرید سے کہا کہ اسے 10 روپے دے دو، کیونکہ کتے کا منہ حکمے سے ہی بند ہو جاتا ہے۔ اس مرید نے اس جادوگر کو 10 روپے دیے، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں تھا، اور اس وقت 10 روپے بھی بڑی چیز مانے جاتے تھے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ 10 روپے آسانی سے مل رہے ہیں تو اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ مجھے نہیں چاہیے، اور اس نے بہت زبان درازی کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ اگر تم فقیر ہو تو مجھے کچھ کرامت دکھاؤ۔ اور
میں تمہیں اپنی کرامت دکھاؤں گا، پھر تم میری مریدی اختیار کر لینا۔ اے فقیر، میں 100 سال پہلے مرے ہوئے مردے سے بات کر سکتا ہوں، اور میری یہ کرامت بہت عام ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسے ترس کھا کر 10 روپے دیے تھے، لیکن اب تو بات حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ جب آپ نے اس کا اتنا اصرار دیکھا تو آپ اس کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوئے، اس شخص کو لے کر ایک قبر پر گئے اور اس سے کہا کہ اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے تو میں تمہیں مان جاؤں گا۔ وہ جادوگر یہ بات سن کر فوراً اس بات کو مان لیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ یاسین۔ تو اس قبر کے اندر سے آواز آئی کہ والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے آپ سے فرمایا کہ اب قبر کا مردہ زندہ ہو گیا ہے، آپ اس سے جو چاہیں وہ بات کر سکتے ہیں اور جو چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت زمین پر اپنے پیر مارے اور کہا کہ اس نے جس کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اسی وقت 14 برس کا ایک لڑکا قبر میں سے باہر ظاہر ہوا۔ تو آپ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں، اور اس جادوگر نے کئی برسوں سے مجھے قابو کیا ہوا ہے۔ میں اسی کے کہنے پر زمین میں جاتا ہوں اور لوگوں سے مردے کی طرح بات کرتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ آج میں اللہ کے حکم سے تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو وہ لڑکا بہت خوش ہوا اور آزاد ہونے کے بعد فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قبرستان میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ یاسین۔ تو سارے قبرستان سے آواز آئی والقرآن الحکیم۔ آپ نے اس جادوگر سے فرمایا کہ اب تم جس سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کیونکہ اس قبرستان کے سارے مردے زندہ ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ جادوگر فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا، اور اس کے بعد اس جادوگر نے سچے دل سے توبہ کر دی۔ امید ہے آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک ایسے ہی واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔